دعوت سے فراغت پر مسجد کلام میں مولانا جان محمد صاحب کے پاس واپس آئے۔ مولانا نے بتایا میرے پیر و مرشد اس وقت بخارا کے تمام علماء و صلحاء کے پیر ہیں، اس لیے ان کو شیخ بخارا کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تو حضرت کابل خان ہے، مگر وہ تیشا بابا کے نام سے معروف ہیں۔ میں نے انہیں فون کر دیا ہے، وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے بخارا کی روحانی دنیا میں ان کا راج ہے، اور وہ اس وقت نقشبندیہ سلسلہ کے شاہ دورہ ہیں۔ یہ باتیں سن کر فقیر کے دل میں اور زیادہ اشتیاق بڑھ گیا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضرت تیشا بابا تشریف لائے۔ فقیر کو بڑی گرم جوشی سے ملے۔ تعارف کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ میں حیران تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اب آپ سے ملاقات کے بعد دل میں خیال آیا کہ وہ نور آپ ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے گھر تشریف لے چلیں۔ میں اپنے سلسلہ عالیہ کے تمام بزرگوں کے مزارات کو جانتا ہوں، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فقیر تو پہلے ہی بےتاب تھا کہ اکابر کے مزارات پر حاضری کیسے دیں۔ یہ سن کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ فقیر نے کہا جیسے حکم ہو، فقیر حاضر ہے۔ مسجد کلاں سے روانہ ہو کر حضرت تیشا بابا کے گھر پہنچے۔ وہاں کچھ ذاکرین حضرات پہلے سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ شروع میں چائے کا دور چلا، اس سے فراغت پر نماز عصر ادا کی گئی۔ نماز عصر کے بعد کچھ علماء تشریف لے آئے۔ انہوں نے فقیر سے سلسلہ عالیہ کے متعلق باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ فقیر ان کی خدمت میں جواب عرض کرتا رہا۔ حضرت تیشا بابا خاموشی سے سارا منظر دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ اسی اثنا میں الحاج مختار امام و خطیب مسجد شاہ نقشبند تشریف لائے۔ ان سے جب تعارف ہوا تو انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے متعلقہ سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ بات چلتے چلتے سلوک نقشبندیہ سے سلوک مجددیہ تک پہنچی۔ فقیر نے جب سلسلہ کلام ختم کیا تو حاجی مختار نے کہا، حضرت ہم جن گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے عمر گزار رہے تھے، آپ نے تھوڑی ہی دیر میں ان کو ایسا کھول دیا کہ کوئی اشکال بھی باقی نہ رہا۔ یہ محفل مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد آدھی رات تک چلتی رہی۔ جب تھکاوٹ کی وجہ سے سب کو نیند آنے لگی تو حضرت تیشا بابا نے محفل برخاست کرنے کی دعا کروا دی۔ رات کو سونے کے لیے حضرت تیشا بابا فقیر کو اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے اور فرمایا کہ آپ یہاں سوئیں گے۔ فقیر پہلے ہی تھکا ہوا تھا، گہری نیند سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وضو کے لیے کمرے سے باہر نکلا، کیا دیکھا کہ سخت سردی کے باوجود حضرت تیشا بابا دروازے پر چارپائی بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقیر نے پوچھا کہ جی آپ کمرے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ فرمانے لگے کہ آپ کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور میں یہاں دربان بن کر بیٹھا تھا۔ یہ کہہ کر فقیر سے لپٹ گئے اور فرمانے لگے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ہم فقیروں کو بھی کچھ حصہ عطا ہونا چاہیے۔ فقیر نے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے شیخ ہیں۔ جب فقیر نماز تہجد سے فراغت پر مراقبہ کے لیے بیٹھنے لگا تو حضرت تیشا بابا فقیر کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ فقیر سے فرمانے لگے کہ میرے لطائف تازہ کر دیں، میں نے مراقبہ معیت تک کے اسباق اپنے شیخ سے کیے تھے، اب آپ میرے شیخ ہیں، مجددی اسباق آپ طے کروا دیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت تیشا بابا نے رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایسی مالا ٹوٹی کہ ختم ہونے پہ آتی ہی نہیں تھی۔ فقیر خود بھی آپ دیدہ ہوا۔ بہت دیر تک ہم دونوں روتے رہے۔ بالآخر فقیر نے انہیں بیت کے کلمات پڑھا کر اسباق شروع کروا دیے۔ مسجد ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ صبح ناشتے کے بعد ہم لوگ مسجد ابو حفص کبیر میں آ گئے
ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہونہار شاگردوں میں سے تھے۔ یہ مسجد ان کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کے قریب ہی ایک ٹیلے پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 12 مشائخ بھی مدفون ہیں۔ فقیر نے حاضری دے کر سب حضرات کے لیے ایصال ثواب کیا۔ امام مسجد نے پینے کے لیے چائے اور کھانے کے لیے شہتوت پیش کیے۔ کچھ دیر میں ملاقات کرنے والے حضرات نے آنا شروع کر دیا۔ اب حضرت تیشا بابا دامت برکاتہم خود ہی فقیر کا تعارف کروا دیتے اور یوں فقیر کے لیے آسانی ہو گئی۔ مولانا عبداللہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب تیشا بابا نے انہیں بتایا کہ میں نے بھی اس شیخ سے تجدید بیعت کر لی ہے، تو مولانا عبداللہ پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ بہت دیر تک روتے رہے۔ بخارا کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خاموش بیٹھے بیٹھے فقیر کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اتنے پیار اور ادب کی نگاہوں سے شاید کم ہی لوگوں نے فقیر کو دیکھا ہوگا۔ حضرت تیشا بابا نے فقیر کو بتایا کہ 2 گاڑیاں ہمیں مزارات مشائخ پر لے جانے کے لیے آ چکی ہیں، لہٰذا چلنا چاہیے، زیارات کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ 2 گاڑیوں میں بخارا سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے۔ مزار ایک عام قبرستان میں واقع ہے۔ کمیونسٹوں نے اس قبرستان میں کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ فقیر جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ چند قبور جو بڑے بڑے چبوتروں پر بنی ہوئی تھی فقط وہ سلامت رہیں، باقی جگہ پر فصل کاشت کی ہوئی تھی۔ قبر کے قریب کھڑے ہونے کے لیے فقط تھوڑی سی جگہ تھی۔ ایصال ثواب کے بعد مراقبہ کیا گیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار مبارک ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ قبر مبارک کئی میٹر لمبی بنائی گئی ہے۔ مردر زمانہ کی وجہ سے ارد گرد کی ہر چیز اجڑی اجڑی دکھائی دے رہی تھی۔ کمیونسٹوں نے اس ٹیلے پر جانے والی سیڑھیوں کو بھی توڑ دیا تھا۔ مزار کے متصل بنی ہوئی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر احباب کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نیچے اترے تو حضرت تیشا بابا نے بتایا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت خوش ذائقہ اور بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین جب بھی یہاں آتے تھے تو اس کنویں سے پانی پیتے تھے۔ ہمیں بھی اشتیاق ہوا، چنانچہ جب پانی پیا تو واقعی لطف ہی آ گیا، لگتا تھا جام شیریں پی لیا ہے۔